نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ عشرہ امام حسین کے اوپر چل رہا ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام۔ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ آغاز جو ہے حرم پاک کے اندر حضرت عبد المطلب سے ہوتا ہے، اور اس کا انتہا جو ہے شریعت محمدی پر آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور 72 تن 14 معصوم پر آ کر یہی آغاز ہے اور یہی انتہا ہے شریعت محمدی کی، کیونکہ یہ لڑائی شریعت کی تھی، طریقت کی تھی، تصوف کی تھی، روحانیت کی تھی، حقیقت کی تھی، معرفت الہی کی تھی۔ اور دوسری جانب جو لڑ رہے تھے وہ آل امیہ، آل قریش اور آل عباس۔ آغاز ان کا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہوا ہے، جب ابرا خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، اس کو گرانے کا، اس کو شہید کرنے کا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ گرا دوں گا اور اس کی جگہ پہ یمن میں بنا دوں گا۔ جتنے بھی لوگ حج کے درمیان آتے تھے، تاجر، بڑے بڑے تاجر پوری دنیا سے آتے تھے، اس وقت بھی مختلف قسم کی تجارت ہوتی تھی، تو اس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر وہاں پر اسی طرح ایک خانہ کعبہ بنا دوں گا، لوگ ادھر آئیں گے، حج ادھر کریں گے یمن کے اندر، اور کاروبار بھی چلے گا۔ لیکن جب وہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو خالی کر دیا تھا لوگوں سے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو خالی کر دیا۔ جب ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر داخل ہوا خانہ کعبہ کے اندر، تو اللہ نے پھر اپنا لشکر بھیج دیا، ابابیلوں کا، سورۃ فیل کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے اپنا لشکر بھیجا، وہ کینکریاں گراتی تھی اوپر سے، جب ان پہ گرتی تھی تو ہاتھی سمیت وہ بھوسا بن جاتے تھے۔ یہ ان کا انجام ہوا ہاتھی والوں کا۔ جب لوگوں کو اس کی اہمیت اور افادیت کا پتہ لگا خانہ کعبہ کا، تو پھر لوگ بھی آل امیہ ہوگی، بنو امیہ کہہ لیں، بنو عباس کہہ لیں، بنو قریش کہہ لیں، پھر انہوں نے اس پر آ کر خانہ کعبے پر اپنی دھونس، دھاندلی، زبردستی وہ جمانی شروع کر دی اور حضرت عبد المطلب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ پیسے کی بنیاد پر یہ کام کر رہے تھے، اسٹیٹس کی بنیاد پر کہ
ہم اس خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے اس کے بعد پھر ہم کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، پیسہ آئے گا۔ وہ اس بنیاد پر یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو پھر حرم سے نکال دیا، اور اللہ نے پھر آپ کو انعام عطا کیا۔ ہم صورت علم شریف میں پڑھتے ہیں 5 وقت نماز میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ان کا راہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ انعام یافتہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے ہاں، آپ کا بیٹا حضرت عبدالمطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ، اس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انعام ملا، حضرت عبدالمطلب کو مل گیا انعام، نبوت مل گئی۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے ابو طالب کے گھر مولا علی پیدا ہوئے، ولایت بھی آپ کو مل گئی۔ ورنہ ہر نبی کے ساتھ ولایت بھی آئی ہے، ولی بھی ہوئے ہیں۔ ان میں اگر بھائی نبی ہے تو بھائی ولی ہے، یہ بھی تھا۔ اسی طرح ہی اللہ نے حضرت عبدالمطلب کے گھر میں پیدا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر پہ پیدا کیا، اور عبدالمطلب کے، آپ بھی بھائی تھے دونوں، چچا دار بھائی تھے۔ نبوت کو لے کے چلے پھر ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جب جیسے جیسے آپ جوان ہوتے گئے، بڑے ہوتے گئے۔ یہ اسٹیٹس کو لوگ تھے، یہ بنو امیہ والے، بنو قریش والے، بنو عباس والے، اسٹیٹس کو تھے، اسٹیٹس کے لیے تھے۔ شریعت نہیں تھی ان کے پاس، طریقت ان کے پاس نہیں تھی، تصوف ان کے پاس نہیں تھا، روحانیت ان کے پاس نہیں تھی، معرفت الہی ان کو پھر کیسے ہونی تھی؟ یہ تو پیسے والے لوگ تھے، اپنے اسٹیشن کے لیے کام کر رہے تھے کہ پیسہ کمائیں گے۔ تو لیکن اللہ نے نبوت پیدا کر دی اور ولایت پیدا کر دی۔ اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں گروہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا دکھاوا تو بنے ہوئے تھے، وہ توحید پرست، لیکن منافقت تھی ان کی، دکھاوا تھا، پیسہ کمانا ان کا مقصد تھا، اپنی سرداریاں جتانا کہ ہم فلاں صاحب ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، وہ یہی کرتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، اللہ کی شریعت لوگوں میں پہنچاتے رہے اللہ کے حکم سے، اور مولا علی آپ کے ساتھ تھے، طریقت جو تھی، ولایت جو تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو کرتے کرتے یہ معاملے پھر چلتے رہے۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں پھر یہ بہت سارے اسٹیٹس کو جو تھے، ابو جہل کیسے، اور اس میں عتبہ، ربیہ، یہ مارے گئے، سارے اسٹیٹس کو تھے یہ۔ پھر جنگ احد ہوتی ہے، اس کے اندر بھی پھر مارکا ہوا توحید پرستوں کا اور یہ اسٹیٹس کو کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر چلتے رہے یہ معاملات جنگوں کے۔ تو ایک معاملہ وہ بھی آیا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ اس معاملے سارے چلتے رہے ہیں یہ، لیکن حق اور باطل کی لڑائی تھی یہ شریعت اور طریقت کی لڑائی تھی، تصوف کی لڑائی تھی، روحانیت اور حقیقت اور معرفت الہی کی لڑائی تھی۔ یہ آج کی نہیں ہے یہ باتیں۔ لوگ صوفیہ کرام سے سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام نے آج یہ ایجاد کی ہے۔ صوفیہ کرام سے سنتے ہیں نا، شریعت، طریقت، تصوف، روحانیت، حقیقت اور معرفت الہی، نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج کی سمجھو یہ آج کی لڑائی ہے۔ یہ اسٹیٹس کو لوگ تھے، ان کے ساتھ لڑتی رہی ہے یہ۔ نبوت اور ولایت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اسی طرح۔ اور پھر اگلا ایک اور معاملہ سننے کو آتا ہے جو صحابی پہ لڑائی کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں، میں نے کئیوں سے سنا ہے، فیس بک پہ بھی تقریر سن رہا ہوتا ہوں، کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ
نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے. سن لو ان کی یہ من گھڑت بات سن لیں. یہ من گھڑت بات ہے نا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے. نہیں بھائی، جس صحابی کا میں نے ساتھی، جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو صحابی کہتے ہیں. اور ان کا کردار کیا تھا؟ فتح مکہ، ہجرت مکہ سے مدینہ تک انہوں نے اپنی جان، مالکم اولادکم من الثمرات یہ حاصل کیے، تب ان کو صحابی کا یہ مقام ملا. آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے آپ، یہ آپ کو مقام حاصل ہوا. اور جنہوں نے مدینے سے فتح مکہ تک مالکم اولادکم اموالکم من الثمرات قربانیاں دی ہیں انہوں نے، پھر ان کو صحابی کا مقام حاصل ہوا. آپ کے ساتھیوں میں سے آپ جنہوں نے یہ سب کچھ قربان کیا، خالی باتوں سے نہیں کہ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہو گیا. وہ تو کئیوں نے دیکھا تھا، بعد میں وہ منافق ہو گئے، منکر ہو گئے. وہ کہاں سے ساتھی آ گئے بھائی؟ وہ کہاں سے صحابی آ گئے؟ صحاب الجنہ و صحاب النار. وہ تو لگے ہوئے دیکھنے والے جو تھے، جنہوں نے ایمان سے دیکھا وہ بھٹک بھی گئے. جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت محمدی پر، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ایسے ہی اپنے پاس سے من گھڑت بات کر دی جناب صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,40,000 بھی بتایا جاتا ہے صحابی تھے، ساتھی تھے آپ کے. 44 بھی بتایا جاتا ہے، مختلف اس میں بتایا جاتا ہے جیسے جیسے کسی نے لکھا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جان سار ساتھی، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، ان کو صحابی کہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنا، صحابی کا لغت کا پتہ نہیں ہے اور جناب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود گمراہ ہیں ایسے لوگ، پتہ ان کو دینے کا نہیں ہے اور اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا لیتے ہیں. کبھی یزید کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی امام بنا دیتے ہیں اس کو، کبھی اس کو صحابی کا بیٹا بنا دیتے ہیں. اور بھائی یہ معاملہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. جس کو تم کبھی امام بنا دیتے ہو، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہو. اس کے قاتل کے بارے میں تو پہلے ہی وہی آ گئی تھی، بتا دیا گیا تھا سارا، جبرائیل علیہ السلام نے آگے. آپ تشریف فرما ام سلمہ کے گھر میں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں اور آپ رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ سرکار کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے ابھی، وہ بتا رہے تھے کہ تیرے اس بیٹے کو امام حسین کو جنگل بیابان کے اندر وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، اور یہ مٹی ہے، مٹی بھی دکھائی ہے ساتھ. اس کو امام کہہ دیتے ہو، کبھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتے ہو. تمہاری کہیں ٹھہرتی نہیں ہے زبان، من گھڑت. پہلے کسی کی سنگت اختیار کرو، کسی کی صحبت میں بیٹھو. جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں حقیقت کا پتہ لگے گا. اس سے پہلے حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. یک زمانہ صوب تے باولیا، بہتر عزت سالہ تاک بے رہا. کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں پل بھر بیٹھ جانا 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے.
تو کسی کی صحبت اختیار کرو، تمہیں پتہ لگے نا صحیح بات کیا ہے، صحیح معاملہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہے، وہ تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہونا ہے، ایسے ایسے ہوگا، اور وہ ہوا۔ آپ کے چچا جاد بھائی کو جب آپ 8 ذوالحج کو جب یہ یزید اقتدار کو مطلب کہ اقتدار میں تھا یہ، اور یہ آپ کو خطبے سے منع کرتا ہے کہ پہلے میری بیعت کرے پھر خطبہ دے دے حج مبارک کا، آپ نے نہیں کی، آپ نے فرمایا فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر حکم ہے کہ اس کا سر کاٹ کے لیا ہو، آپ نے بھی تلوار نکال لی حرم پاک میں۔ یہ آپ ذوالحج کا واقعہ ہے نا، آپ نے تلوار نکالی تو صحابہ نے کہا کہ سرکار حرم پاک کے اندر خون خرابہ جو ہے نا وہ منع ہے، عصر کے ٹائم کرتے ہیں کچھ۔ عصر کے ٹائم جب ہوا تو انہوں نے یزیدیوں نے پورے خانہ کعبہ حرم پاک کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، آپ کو بتایا آپ کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے پورا قبضہ کر لیا حرم پاک کے اوپر۔ تو آپ وہاں سے مدینہ منورہ میں آ گئے، مدینہ منورہ میں جب آئے مسجد نبوی میں جانے لگے تو وہاں پہ بھی قبضہ تھا اس کا، ضد تھی اس کی یہ کہ پہلے میری بیعت قبول کرے، کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا تھا کہ ان کے بڑوں کو بیعت کرنی پڑی تھی۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، وہ رنجش تھی اس کے اندر، وہ بغض تھا، وہ نفرت تھی، وہ عداوت تھی، وہ حسد تھی، جس بنیاد پہ وہ کہہ رہا تھا۔ وہ اسٹیٹس کو بھی میں نے بات بتائی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے تھے یہ بات کر کے، وہ یہی سمجھ رہے تھے صرف کہ اب میں قبضہ کر لیا میں نے حکومت پر، اب بس، جبکہ یہ تو شریعت کو لے کے چل رہے تھے صاحب، آل ابو طالب، آل امیہ جو تھی وہ یہی شو شاہ کو، پیسے کو، اسٹیٹس کو لے کے چل رہے تھے، آگے اسٹیٹس کو لے کے چل رہے تھے نا، یہ شریعت کو، طریقت کو لے کے چل رہے تھے۔ اب وہ شریعت کے حساب سے آپ بات فرما رہے تھے کہ فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کام کرتا تھا، علماء کرام بتا رہے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یزید وہ سارے کام کرتا تھا جو شریعت کے خلاف تھے، جو طریقت کے خلاف تھے، جو تصوف کے خلاف تھے، جو روحانیت کے خلاف تھے، جو حقیقت کے خلاف تھے، جو معرفت الہی کے خلاف تھے، وہ حرکتیں کرتا تھا۔ ہزاروں قصے اس کے پڑھ رکھے ہیں اور سن بھی رکھے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ وہ لوگوں میں اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ اس لیے اس کو تو پہلے ہی جہنمی قرار دے دیا گیا تھا، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو جنت کا سردار ان کو پہلے قرار دے دیا گیا تھا، یہ تو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ حضرت علی، مولا علی کو بھی جنت میں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی جنت میں عورتوں کا سردار، ان کے فیصلے تو پہلے ہو چکے تھے، اسی لیے ہو چکے تھے۔ لیکن یہ لوگ نہیں باز آئے، یہ اپنی اسی شیطانیت پہ ڈٹے رہے، دنیا دکھاوی شوشا پہ ڈٹے رہے۔ لیکن آخر پھر کیا ہوا؟ آخر پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آل نبی اولاد علی پر گریہ جاری کرنے، رونے والے، ان کو یاد کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایمان کے ساتھ وہ بھی ان کو یاد کرتے ہیں سارا سال۔ چاند دیکھتے ساتھ ہی نہیں، چاند دیکھتے کے ساتھ تو پھر ان کو یاد آ جاتی ہے۔ محرم کا جب چاند چڑھتا ہے تو ان کو پھر ان کے وہ زخم پھر ہرے ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ وہ اسپیشل گریہ زاری نہیں کرتے چاند دیکھتے کے ساتھ، وہ تو سارا سال ہی بیچارے گریہ زاری میں رہتے ہیں کہ جو حشر کیا انہوں نے، امت نے نہیں کیا۔ ایک بات یہ بھی درست کر لیں، میں علماء دین سے یہ عرض کرتا ہوں، امت محمدی نے نہیں کیا ان کے ساتھ یہ سلوک، آل نبی اولاد علی کے ساتھ۔ آل امیہ نے کیا ہے، آل قریش میں سے تو انہوں نے کیا ہے، آل عباس میں سے جنہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ امت کا نام لے دیتے ہیں جو امت نے کیا یہ سب کچھ امام حسین کے ساتھ، امت نے نہیں کیا بھائی۔ یہ بھی درست کریں آپ، اس کو بھی آپ درست کریں اپنے ان لفظوں کو
امت تو رو رہی ہے 1400 سال سے، گریہ جاری کر رہی ہے حضرت امام حسین اور آپ کی آل کی یاد میں۔ امت تو تڑپ رہی ہے، تم امت کو شامل کر دیتے ہو کہ امت نے شہید کیا جی امام حسین کو 72 تو 14 معصوموں کو، امت نے نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالی لا الہ الا اللہ تو کہا، لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا صرف، اور لا الہ الا اللہ سے شرک تو ختم ہو جاتا ہے۔ لا کوئی نہیں، الہ جو تم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، الا اللہ ہو، سوائے اللہ کے ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اتنا تک پڑھا آپ نے۔ محمد رسول اللہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا ایمان کے ساتھ، تو کفر ان کا وہ بقایا تھا جو کربلا کے اندر وہ ظاہر ہوا، پھر وہ جو کفر ان کے اندر بھرا ہوا تھا وہ کربلا کے مقام پر پھر نکلا ہے۔ وہ اگر انہوں نے پورا کلمہ پڑھا ہوتا ایمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ امت ہے۔ ان کے اندر تو وہی کفر اور بغض بھرا رہا۔ اور پھر جب آپ پہنچتے ہیں محرم کو وہاں پر کربلا کے مقام پر، دوسرے دن خیمے لگاتے ہیں حضرت عباس، اور پھر پانی بند کر دیا جاتا آپ کا۔ وہ بھی یہی تقاضا تھا اس کا، ابن زید کا اور یزید کا، کہ پہلے بیعت کرے۔ تو آپ کا ارادہ بھی پوچھا ابن سعد کو بھیج کے، آپ نے بتایا کہ میں بھائی اس دنیاوی یہ حکمرانی اور اس کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں نے بلایا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آیا ہوں، میرا معاملہ ہی نہیں ہے یہ حکمرانی کا یا حکمرانی کرنے کا، میرا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے جب یزید کو بتایا تو یزید نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام سچا حق پہ ہے، صحیح کہہ رہا ہے، کہ وہ اس لیے نہیں آیا یہاں پہ حکمرانی کے لیے۔ ابن زید کو بتا رہا ہے یزید کہ وہ واقعی نہیں آیا، میں جانتا ہوں اس کو، تو عزیز تھے، ان کے رشتے دار تھے۔ تو لیکن ابن زید کو اپنا غصہ تھا کہ ان کے بڑوں کو واصل جہنم کر رکھا تھا مولا علی مشکل کشا نے، وہ تو اپنی عداوت اور رنجش کی طرف دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بیعت کرے گا نہیں اور ہم اپنا بدلہ لے لیں گے۔ وہ تو بدلے کے آپ میں بھڑک رہے تھے، لیکن امام کی یہ بات سن کر یزید نے کہا بالکل امام صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بات تھا کہ پہلے آپ کی بیعت کرے۔ پھر پیغام بھیجا گیا، آپ نے فرمایا نہیں بیعت نہیں کر سکتے، فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں ہے، چلو امتی لگا لیں آپ، امتی کی بیعت نہیں ہے، چلو امت میں لے آئیں، آپ تھے نہیں، یہ بظاہر تھے اندر سے نہیں تھے یہ، چلیں جی بلگا لیں، امت پہ آ جائے آپ۔ امت بیعت کر سکتی ہے اپنے رہنما کو، رہبر کو، بیعت ہے، جو استاد ہے، رہبر و رہنما ہے، آپ کو بتانے والا ہے، شریعت سے آگاہ کرنے والا ہے، طریقے سے آگاہ کیا، آپ کو تصوف آپ نے پیدا کیا۔ جب قبیلے جو قتل و غارت کرتے تھے، کئی سال قتل و غارت ہوتی تھی، وہ ختم کر کے تصوف پیدا کیا۔ یہ شریعت محمدی نے تصوف کی قسم بھائی چارہ بھی ہے، ان کو اکٹھا کر دیا۔ تمہارے اندر تھی یہ بنو امیہ کے اندر یہ چیزیں، یا بنو عباس کے اندر، یا بنو قریش کے اندر یہ شریعت تھی آپ کے پاس، آپ کے بڑوں کے پاس تھی، یا جو ان کے مان رہے ہیں، ماننے والے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، تھی ان کے پاس شریعت تھی یا طریقت تھی یا تصوف تھا یا روحانی معرفت الہی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس پیسہ تھا اور انا تھی اور بس اسٹیٹس تھا کہ ہم فلاں ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، بس یہ کچھ رکھتے تھے، یہ اس سے آگے گئے نہیں۔ تو جب ان کے پاس شریعت نہیں ہے، طریقت ہے، تصوف نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام کیسے اس کی بیعت کرتے؟ کچھ ہوتا تو بیعت کرتے نا، جب اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ۔ کس چیز کی بیعت؟ یزید کی۔ وہ تو فاسق اور فاجر تھا، علماء کرام بتاتے ہیں اس کی کرتوتوں کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی حرکات و سکنات، کوئی اس کی ایک خوبی بتا دے کسی روایت میں ہے
تو پھر آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں، امام یزید کہہ دیں اس کو، اگر اس کے اندر تھی یہ چیزیں تو۔ ایک عداوت کا بہانہ تھا، اپنی کھنس نکالنی تھی، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لے کر جو معاملات ہوئے، وہ جنگ بدر ہوئی، بدر و حنین ہوئی، احد ہوئی، تبوک ہوئی، بیشم خندق ہوئی، ان کو شکست ہوئی، یہ تو ان شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ اس میں تھے، یہ پلے کچھ نہیں تھا اس کے شریعت کی، اور وہ بیعت کرنے چل پڑا اب امام حسین کی۔ بیعت تو ایک بہانہ تھا، انہوں نے یہ دعوت نکالنی تھی، اور پھر انہوں نے نکالی۔ پھر میدان کربلا کے اندر پھر وہ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں ہے، تو آپ کو گھیر لیا تھا۔ پھر 72 ساتھی تھے آپ کے ساتھ تھے، 14 معصوم تھے۔ 9 محرم کی رات کو آپ نے لائٹیں بجھا دی اور فرمایا جو اندھیرے میں جانا چاہتا وہ چلا جائے۔ تو صبح ہوئی، دیکھا تو سارے موجود تھے، آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ 72 ساتھی آپ کے صحابی تھے، وہ ساتھی تھے آپ کے، وہ ان کو صحابی کہا جاتا ہے، جو ساتھ دیتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ مالکم اموالکم اولادکم من الثمرات، انہوں نے دیا، یہ صحابی ہیں 72 تن اور 14 معصوم۔ یہ کہہ دیا جس نے بڑی ایمان کے ساتھ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی ہو گیا، سن لو۔ اور جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے وہ صحابی ہیں، ان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، ساتھی رسول کہا جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے ثابت کیا، پھر حضرت امام حسین کے ساتھ، یزیدی لشکر کے ساتھ پھر وہ لڑے، شہادتیں دی، کچھ بھی نہیں پھر آپ امام نے چھوڑا پھر دین کے لیے، شریعت کے لیے، طریقت کے لیے، تصوف کے لیے، روحانیت کے لیے، حقیقت کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، سارے سب کچھ پیش کر دیے میدان کے اندر، بچے بھی نوجوان بھی کیے انہوں نے۔ اور آپ کی بہن بھی کم نہیں تھی، حضرت زینب، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ بھی کم نہیں تھی، انہوں نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اپنے بچے میدان عمل میں بھیجے، شہادتیں ہوئیں، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے وہ باطل کے سامنے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا۔ اور اس کے بعد شہادتوں کے بعد پھر دیکھ لیں آپ، امام حسین نے بھی کچھ شہادت دی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جس نبی کے گھر میں پردے کا حکم تھا، پردہ آیا، عورت کی تو عزت ہی نہیں تھی اس سے پہلے، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا اس کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بس اس کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ یہی امت محمدی مقام اور اسٹیٹس دے رہی ہے، عورت کو مقام دے رہی ہے، چادر دے رہی ہے اس کے اوپر، باپردہ بنا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بیعت کرنے والے جو جدیدی بیعت مانگ رہے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ اسی شریعت کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا؟ پھر ان کی چادریں اتار لی گئی، بازاروں کے اندر ان کو پھرایا گیا، ہاتھ باندھے گئے۔ اس کو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یزید کو، اس لعنتی کو، اس مردود کو، اس کو صحابی کہہ دیتے ہیں پھر یہ، اور بھئی وہ تمہارا جیسا تھا، تمہارا صحابی ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہمارے صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینے تک پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صحابی یہ ہیں، صحابی رسول جن کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کے ارادے سے نکلے، لوگوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لو۔ گھر میں گئے تو بہن اور بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کر ورق چھپا لیے، اس نے مارا، تشدد کیا۔ اس کے بعد پھر دل میں اندر محبت جاگی، فرمایا کہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔
یا مجھے دو. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, تو ناپاک ہے, پاک ہونا پڑے گا تجھے, نہانا پڑے گا, کپڑے بدلنے پڑیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا یہ سارے کام. کر کے آئے پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اپنی بہن اور بہنوئی سے, تو پھر چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میان میں تلوار ہے, صحابہ کرام ڈر گئے کہ عمر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا آنے دو. جب آئے عرض کی کہ میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں. نبی کی مراد تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اللہ نے قبول کی. آپ نے کلمہ پڑھ لیا. جب اذان کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا نہیں آج خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جائے. یہ صحابی رسول ہیں, ان کو ہم صحابی مانتے ہیں. انہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور اذان پھر ہوئی. عثمان غنی نے سب کچھ قربان کر دیا, بلکہ مولا علی کے پھوپھی زاد بھائی تھے میرے خیال سے آپ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا خالہ زاد یا پھوپھی زاد بھائی تھے آپ کے, انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی. پھر مولا علی نے بھی سب کچھ قربان کیا. یہ صحابی رسول ہے, ہم تو ان کو مانتے ہیں. تم پتہ نہیں کن کو مان, جنہوں نے ان کے ساتھ دعوت رکھی تم ان کو صحابی مانتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور پھر جب محرم آتا ہے تو تمہیں شادیاں یاد آ جاتی ہیں. محرم آئے تو پھر شادیوں کی بات بھی ذہن سننے میں ملتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور کہ محرم میں شادی کہاں مانا ہے. پھر یہی لوگ جو یزید کو حضرت کہتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ان کا اگلا اسٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتا ہے ان کو شادیاں یاد آ جاتی ہیں. امت ساری غم میں ہوتی ہے, پورا سال ہی غم میں ہوتی ہے, اور ان کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید محرم کا چاند دیکھ کے ساتھ ہی امت محمدی غم میں آ گئی. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, وہ اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ شادی محرم میں. بھائی محرم ایک جو تھا وہ تاریخ کے اندر جو ہے یہ ایک مہینہ جو بڑا متبرک مہینہ رہا ہے. اس میں بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کنارے پہ لگی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں. اور حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے 10 محرم کو. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے, دریا میں غرق ہوا ہے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے ہیں. اور پھر جو یہ معرکہ ہوا حق اور باطل کا 10 محرم کو, تو اس میں تو امت محمدی ویسے ہی بھول جاتی ہے سب کچھ ان کے غم میں, اور ان کو شادی یاد آ جاتی ہے. صبح بھی میں سن رہا تھا وہ کلپ ایک حضرت صاحب فرما رہے تھے محرم میں شادی منع نہیں ہے. ہیں جی ساری امت محمدی رو رہی ہے, گریہ داری کر رہی ہے, ان کو شادیوں کی پڑ جاتی ہے, تو محرم میں شادی کہاں منع ہوگی. یہ وہی لوگ, ان کے اندر وہی خنث اور بغض نظر آتا ہے ان کی باتوں سے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو کہ ان کے اندر وہی عداوت ہے آل امیہ والی, آل قریش والی, آل جو ہے یہ اپنا کیا نام ہے یزید والی, وہ خنث نظر آ رہی ہے ان کے اندر سے جب یہ باتیں کرتے ہیں. قسم کی بے ڈھنگی باتیں کہ محرم میں شادی کہاں منع ہے بھائی, فلاں کی بھی شادی ہوئی, فلاں کی بھی ہوئی. وہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوئی تھی, ہوئی ہیں چلو مان لیتے ہیں, لیکن وہ واقعہ کربلا سے پہلے تھی. لیکن یہ امت محمدی کے لیے جو قربانی دی آپ نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یہ تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قتل حسین یزید میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس میں تو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. مالکم اولادکم من الثمرات, پھر زندہ ہوا ہے سب کچھ قربان کر کے ہمارے تک پہنچا ہے. اور آج بھی وہی کردار چل رہے ہیں. حسینی کردار ایک طرف چل رہا ہے, یزیدی کردار چل رہا ہے.
وہ اسٹیٹس کو والوں گا کہ ہاں میں جی میں فلاں رانا صاحب ہوں جی، میں فلاں ملک صاحب ہوں، ہمارے اتنے رقبے تھے، میں فلاں سردار ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، ہمارا اتنا بزنس تھا۔ وہ ایک کردار یہ ہے، ایک یہ کردار ہے حسینی کردار، جو اب سب کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں، کما نہیں رہے ہوتے، وہ قربان کر رہے ہوتے ہیں، مالکم مالکم مولادکم من الثمرات، وہ یہ ثمرات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حسینی کردار کہتے ہیں۔ اور یہ اسٹیٹس والا کردار وہی یزیدی کردار ہے، وہ لوگ وہی کردار ادا کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، بجائے ان کا ساتھ دیں ان کا رزق چھین لیتے ہیں یہ لوگ اسٹیٹس کو جو ہیں، پھر ہنستے ہیں، دیکھیے ہی ان میرے پیروں سے آگے ٹکیے گا، وہی یزیدی کردار، حسینی کردار میں یہ شامل نہیں ہے۔ انہوں نے تو سب کچھ لٹایا، سب کچھ دیا ہے، کوئی بھی آ گیا ان کے پاس سائل، انہوں نے نواز کے بھیجا ہے، ان کو عطا کر کے بھیجا ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ابو جہل کے پاس ایک صحابی چلا گیا، اس نے کہا کہ میں نے کچھ ادھار چاہیے، انہیں کہا انہوں کو جا کے لے جنہوں تو ماننا، جنہیں تو پوجا کرنا، جنہیں کہ تو سجدے کرنا، جھکنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا جی میں اس کے پاس گیا تو اس نے یہ کہا، آپ نے مولا علی سے فرمایا، پہلے اس کی بات سنی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے مولا علی سے فرمایا کہ یار اس کو دے دو، اس کی حاجت پوری کرو۔ مولا علی نے کینکریں اٹھائی اور اس کو کہا جھولی کر، اس کی جھولی میں ڈال دی، اس نے بند کر لی۔ جب وہ گیا رستے میں دیکھا تو وہ لال تھے، ہیرے جواہرات بنے ہوئے تھے، وہ سیدھا ابو جہل کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل کے پاس جب وہ گیا کہنا ہاں آ گیا بھوکھے ننگیا کولوں ہو گئے، کی دیتا تینوں؟ وہی جو اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، اسٹیٹس کا، کی دیتا؟ اس نے جھولی کھول کے دکھائی، کہتا یہ تو ہیرے جواہرات لال ہیں، کہتا وہ خود بھوکے مر رہے ہیں لیکن امت کو وہ یہ ہیرے جواہرات اور لال دے رہے ہیں۔ مدعا ہو گیا ایک دم ہی ابو جہل سن کے، پھر کہہ رہے ہیں جادو کر دیتا ہے جی۔ مانا نہیں، وہ اس کے تکبر، اس کے اسٹیٹس میں ماننے نہیں دی یہ بات، یعنی خود بھوکے رہتے ہیں اور امت کو وہ لال دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی اولاد نے، آل نبی اولاد علی نے امت کو یہ لال دے دیے شریعت کے، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ مسجدیں بنا رہے ہیں، اس میں ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یزیدیت ختم ہو گئی نا، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اسٹیٹس پھر ختم کر دیا امام حسین نے، آپ نے قربانی دے کر۔ پھر جب آپ قربانی دے دیتے ہیں، 72 تن 14 معصوموں کی قربانی ہو جاتی ہے، تو جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا، یزید کے دربار میں جب ان کو ننگے سر پیش کیا جاتا ہے، بی بی زینب کو اور خواتین کو، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں، بغاوت کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن جب اذان ہوئی تو آپ کھڑی ہوئی، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آیا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا قیامت تک اسی طرح ہی حسین کے نانے کا ذکر ہوتا رہے گا۔ پھر لوگوں نے سنا کہ یہ کیا ہوا، انہیں پتہ لگا یہ مولا علی کی صاحبزادی ہے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا، لوگ رونے لگ گئے، وہاں پہ ماتم کرنے لگ گئے، گریہ داری کرنے لگ گئے، یہ کیا بنا بھائی، یہ کیا ظلم کر دیا۔ یزید کی بیوی خود اپنے بال نوچنے لگی آگے دربار میں، سنا اس نے، آپس میں تو عزیزوں کا رشتہ دار تھے یہ۔ اس کا بیٹا آیا، وہ بھی یہی رونا پیٹنا شروع کر دیا اس نے بھی، حتیٰ کہ وہ بتاتے ہیں بیٹا تو اس کا اسی وقت ہی مر گیا تھا ایک، وہیں پہ دربار میں اس کی بیوی بھی کسی غم کے اندر کہ یہ کیا ظلم کیا اس نے، لیکن وہ باز نہ آیا، اتنا ظالم تھا۔ جب آپ کا سر مبارک پیش کیا گیا اس کے سامنے تو چھڑی ہونٹوں پہ مار کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج حسین سے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اس کو امام کہہ رہے ہیں جناب کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا آج حسین سے۔ یار کچھ حیا کرو، اب وہ لوگ نہیں رہے،
کہ تمہاری یہ جھوٹی باتوں میں آ جائیں گے، من گھڑت اور عداوت والی باتوں میں، اب شرم کر لو اس قسم کے تفرقے پیدا کرنے سے اور شرمندگی پھیلانے سے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں تمہاری پہچان ضرور ہو جائے گی کہ یہ ابھی موجود ہیں، اس کے ساتھی ابھی موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ حاصل نہیں ہوگا ان باتوں سے۔ اس لیے حقیقت کی طرف آ جائیں۔ حقیقت اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ صحبت اختیار کرو گے اللہ والوں کی، پھر آپ کو حقیقت کا پتہ لگے گا، ایسے نہیں۔ تو اس لیے آپ معاملات جو شریعت کے وہ مولا علی نے اور آپ کی آل نے شہادت دے کر ہمارے تک پہنچا دیے، اور آج ہم اس کے جو ثمرات حاصل کر رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی چودھری نہیں آئے گا جمعے کے دوران یہاں پہ، وہ آئے گا یا کوئی رانا صاحب یا کوئی ملک صاحب یا شیخ صاحب، وہ نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اسٹیٹس ختم کر دیا وہ، یہاں پر وہی آئے گا جس کی ڈیوٹی ہے، جو امامت کرے گا، نماز پڑھائے گا، ذکر اذکار کرے گا۔ یہ ایک چیز ختم کی، اسٹیٹس کو آپ نے قربانی دے کے۔ اس کے بعد پھر جو اشر ہوا ان کا واقعہ کربلا کے بعد، پھر مختار شخصی آتا ہے بدلہ لینے کے لیے آل نبی اولاد علی کا۔ پھر اس نے ان سب کو گرفتار کیا، 4 سال یزید زندہ رہا اس کے دور اقتدار کے اندر۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جس نے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا ان کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ پھر شمر گرفتار ہوا جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، اس کو بھی پھر اسی طریقے سے ہی مختار شفقی نے پھر واصل جہنم کروایا دربار کے اندر اپنے سامنے۔ پھر کھولی جس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ اٹھایا، اس کا بھی حشر ایسے کیا، اس کا بھی جسم کاٹا پورا، اس کے پیر کاٹے، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کا سر قلم کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے دربار کے اندر مختار شفقی نے کروائے۔ اس کے بعد پھر ہرملہ جس نے امام علی اصغر کے سر تیر مارا تھا، اس کو بھی اسی طرح ہی پھر سزا دی، اس نے دربار میں اس کو مارا کاٹا۔ ابن زیاد کو گرفتار ہتھکڑیاں لگوا کے دربار میں پیش کیا اس نے کہا ہاں اب بتا تیرا کیا حشر کروں میں، لیکن وہ تکبر اور غرور سے بھرا پڑا تھا۔ جیسے علی اکبر کے سینے پہ اس نے برچھی مروائی تھی، پھر اسی طرح اس کے سینے میں برچھی مروائی آپ نے، مختار شفقی نے، اس کو واصل جہنم کیا، یعنی ان کو واصل جہنم کیا پھر یزیدی ساتھیوں۔ اور یزید کے بارے میں مختلف آتی ہیں روایت میں، اس کو کیسے واصل جہنم کیا گیا۔ اس کو ایک یہودی لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ اس پہ فرشتہ تھا، یہ اس پہ بڑا یہ چاہتا تھا، جس کو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں۔ اس نے اس کو پھر بلایا جنگل میں کہ میں ادھر ہوں، ادھر آ جا۔ یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تو نے آل نبی اولاد علی کو شہید کروایا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پھر اس کے مارا، تلوار اس کو ماری، یہ گھوڑے سے گھوڑا بت کا اور اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اس کو، یہ ایسے واسطے جہنم ہوا۔ یعنی عبرت کا نشان بن گیا یہ اپنے غرور اور تکبر اور اسٹیٹس کی وجہ سے۔ لیکن آج بھی اس کو غلط لفظ میں استعمال علماء کرام کرتے ہیں، جو اس کی اسٹیٹس تھا، جو تھا وہ اس کے بارے میں علماء کرام بتا رہے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ کردار تھے، حسینی کردار اور یزیدی کردار، یہ کردار قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حسین کی تائید کرنے والے مسجد میں آگے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے، اور یزید کی تائید کرنے والے لوگ فتنہ، تفرقہ بازی، شر پسندی، بنیاد پر پرستی پھیلاتے رہیں گے۔ یہ اس ٹولے کا یہی کام رہے گا۔ بظاہر وہ مسلمان نظر آئیں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے، شریعت کے پابند نظر آئیں گے، لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ مال و غنیمت تقسیم کر رہے تھے صحابہ کرام میں،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے جب مال و غنیمت پکڑی تو فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ نے زیادہ دی ہے، مجھے کم دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی میان سے، آپ نے فرمایا ابھی موقع نہیں عمر، ابھی وقت نہیں ہے یہ۔ آپ نے پھر میان تلوار میں ڈال لی۔ آپ نے پھر فرمایا تھا عمر، آخری وقت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے پیار اتنا کریں گے کہ حد کراس کر جائیں گے، وہ ہر حد پر میرے عشق میں اور میری محبت میں گزر جائیں گے، وہ اتنے ایمان والے ہوں گے۔ اور ایک ایسا گروہ ہوگا جس میں سے ہوگا جو امت میں تفرقہ پیدا کرے گا، بنیاد پرستی پیدا کرے گا، شرپسندی پیدا کرے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی نے دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا۔ اور ہے جو عاشق ہیں وہ بس درود اور سلام اور محفلیں، ذکر اذکار، اپنے شریعت کے پابند، وہ لگے ہوئے ہیں بیچارے دن رات، دیکھا نہیں ہے پر نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھتے ہیں طریقے لبیک والوں کو، یہ 1400 سال سے یہ بھی تحریک چلی آ رہی ہے۔ کہیں یہ سمجھ لو کہ جناب طریقے لبیک جو ہے یہ تو ابھی آئی ہے، آدم حسین رضوی نے بنائی ہے، نہیں، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پہلے جو سالار تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ختم نبوت پر ہزاروں کافروں کو واصل جہنم کیا آپ نے، جس میں ایک دن ان کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ ابا جی فلاں جنگ کے اندر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق کی تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو تیرا سر تن سے جدا کر دینا تھا۔ یعنی سر تن سے جدا ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن ہم اب خادم رضوی صاحب کو دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ تو بھائی یہ بات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ جو ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور جو یہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ جو ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ بھی 1400 سال سے چل رہا ہے تقریباً، جس کو بھی 3 صدیاں گزر گئی۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہمارے بزرگ جو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حسینیت کی بات کرو۔ کسی نے ہمارے بابا جان سے پوچھا، حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری سے، کہ سرکار یزید کے بارے میں بتائیں اور حسین کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حسینیت کے بارے میں پوچھو، وہ میں بتا دیتا ہوں، یزیدیت کو دفع کرو۔ تو اللہ والے جو ہیں یہ حسینیت کا پرچار کرتے ہیں، اسی نقش قدم پر اپنے صحبت میں رہنے والے امت محمدی کو ویسے ہی اسی رستے سے گزارتے ہیں، وہی ایک نمونہ بناتے ہیں، شریعت کے ذریعے، طریقت کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، حقیقت کے ذریعے اور معرفت الہی۔ جب اس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے تو لوگ اس کو کہنے لگ جاتے ہیں پاگل ہے، یا کسی نے ملنا ہی پسند، ایک غرور آ گیا ہے کہ ملنا ہی پسند نہیں کرتا ہوتے۔ پھر وہ لوگ یہ تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں بیچارے کو، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی بیچارے کو، اپنے مالک کے ذکر و فکر اور مالک کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے علاوہ اس کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ رشتہ دار، نہ برادری سے، نہ لوگوں سے، نہ مفاد پرستوں سے۔ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ بلے شاہ رنگ پیر والا کسے کسے تو چڑھتا، یہ تو بلے شاہ کہہ رہا ہے نا، لیکن ہمارا پیر ایوبی جو ہے، ہمارا پیر کہہ رہا ہے کہ میں نے میرے مرید جو ہے میری مراد ہے، یہ میں نے اللہ سے مانگ کے لیے، اور میں ان کو پہلے دن ہی ولیوں کے سر میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ اب میں دعوے دار بننا شروع ہو جاؤں، ان کا بیٹا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ باپ اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ میں الیکشن میں کھڑا تھا، یہ بات وہی آ گئی تھی یزیدیت والے، جس بھائی صاحب نے جگہ دی تھی اس نے یہی بات کی تھی سرکار سے کہ سرکار جب سے آپ آئے ہو ہماری عزت گھٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات سرکار کے آگے کی
اور سرکار نے یہ فرما دیا ہم نے کون سے یہاں پہ الیکشن لڑنے ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ لگا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس بندے نے یہ سرکار سے یہ بات کہلوا دی ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، کہ کل کو میں اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز کروں گا۔ میں شام کو سرکار کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو سرکار فرما رہے ہیں آج وہ فضل بھائی نے مجھ سے بات کی تھی کہ جب سے آپ آئے ہو یہاں پہ ہماری عزت کم ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے کون سے الیکشن لڑنے ہیں؟ تو مجھے تو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا سرکار ہم 72 نہیں دے سکتے، یہ جو اس نے بات کی ہے نا ہم 72 نہیں دے سکتے۔ یہی بات تو یزید نے کلوائی حضرت امام حسین سے کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ لوگوں نے بلایا شریعت کے لیے۔ میں کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ میں نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اب سرکار دیکھ رہے ہیں میری اس بات کو، میں نے جواب دیا اس بندے کی اس بات کو، تو نے یہ سرکار سے کیسے بات کلوا دی؟ سرکار نے فرمایا چل الیکشن لڑ لے، کرباٹ میں لڑ لے، اس ایریے میں لڑ لے۔ میں نے کہا نہیں جی یہ بات تو پھر وہی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر وہ وہاں پہ صاحب بیٹھے تھے، کلگی والا بیٹھا ہوا تھا، جی میں دیکھ کے آؤں گا جی وہ علاقہ، پھر بتاؤں گا۔ 8 دن گزر گئے، اتوار والے دن پہنچا تو سرکار کے پاس ہم بیٹھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی اب وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ 2 کروڑ روپے لگیں گے، 2 کروڑ۔ میرا غصے سے ایک دم خون، میں نے کہا ہے میں نے تو سے پیسے نہیں پوچھے ہیں، کتنے پیسے لگیں گے؟ میں نے کہا میں ادھر ہی لڑوں گا الیکشن۔ بات کیا تھی کہ ہماری عزت گھٹ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم تمہیں یہاں الیکشن ہرائیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں الیکشن ہاروں گا۔ بادشاہ فیض گنج کے آگے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں تھی، صرف کیا تھا کہ تمہارے سر سلامت رکھنے کے لیے، یہ جو تم پھرتے ہو جگہ جگہ، کہ تمہارے سر کو سلامت کر رکھنے کے لیے میں نے کی تھی، یہ رسم ادا کی تھی میں نے، شریعت کی طریقت کی تصوف کی روحانیت کی معرفت الہی کی، کہ تم لوگوں کے سر کٹنے تھے، ورنہ کس تم اس میں پھر رہے ہو۔ اس کو صرف بتانے کے لیے کہ یہ 1400 سال پہلے بات کی تھی کربلا کے میدان میں، وہی تو نے آج نجی میں بلا کے یہ بات کر دی ہے، کہلوا دی ہے تو نے۔ میں نے اس بات کا جواب دیا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا سیاست کا۔ میں نے لاکھوں روپے اپنے بچوں کے منہ سے نکال کر میں نے خرچ کیا تھا۔ اشتہار، پوسٹر، کمپین یہ مفت میں نہیں ہوتی، گاڑیاں تیل نہیں چلتے، پیسے لگتے ہیں، جس وقت تمہاری جیبوں میں ڈھیلا بھی نہیں تھا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کی روزی میں نے ساری قربان کر دی۔ غالباً 10.5 یا 11 لاکھ روپیہ میں نے اس پہ لگا دیا تھا، صرف اس کو جواب دینے کے لیے کہ ہماری عزت کٹ گئی ہے۔ پھر کیوں روتا پھرتا رہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے سرکار یہ؟ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا بھائی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا ان کا اپنے بچوں کی منہ کہ روزی۔ اور پھر میں نے وہ تکلیفیں کاٹی، وہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد دوائی تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے تک پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تم تو اس وقت بھی باربیکیو اور موج میلے کرتے پھر رہے تھے، میں نے وہ وقت دیکھا ہے کوٹ رضا کشن میں اپنے گھر میں رہ کے وہاں پہ۔ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ سمجھ بیٹھے جی بیٹھ کے بس، تمہیں تو بیٹھنے کا بھی حکم نہیں ہے، ہاں رہنے کا حکم دے گے کہ غنیمت جانا۔ پھر کہہ رہے جی تردید کرتے ہیں اس بات کی، اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بیوی کے سامنے کر دیں، اس کے سامنے کے بیٹے کے سامنے کر دیں۔ مجھے یاد آیا ہفتے والے دن میں چلا گیا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 نکالے تھے نا بتا کے یہ جب ہم جا کے بیٹھے تو فرمایا مجھے صرف ایک فرد مانتا ہے
جو میرے ساتھ آیا تھا اشارہ کر کے مجھے یہ مانگتا، آگے دعوے کرنے والے بڑے بڑے، اور پنجابی نے کہتے تاڑی تو ادو منجی ٹھوک دیتی سی تاڑے سامنے پا کے، پھر تسی نہیں سمجھتے پے، پھر نہیں سمجھتے پے، وہ سمجھ رہے کہ شاید ہم چکر چکر چلا کے وہ لوگوں کو وہ کر لیں گے۔ دنیا دو دھاری تلوار ہے، یا پنجابی جو کہتے ہیں دنیا کے ایک دندے ایک پاسے ہوتے ہیں، دراتی کے دو پاسے ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو تمہیں ڈیوٹیاں دی ہیں، جو تمہیں ذمہ داری ہیں، وہ اتنی کی نبھاؤ بس، باقی تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی اس میں آ جاؤ گے فائدہ، کسی لپیٹ میں آ جاؤ گے، کیونکہ تم نہیں وہ کر سکتے، تمہیں عطا ہی نہیں ہے۔ جن کو عطا ہے وہی کر سکتے ہیں اور وہی کریں گے۔ قیامت تک کا فرما گئے ہیں کہ میری تنویریں قیامت تک رہیں گی جلوہ گر۔ تمہارے اپوزٹ یہ بیان دیا سرکار نے تمہیں بتانے کے لیے کہ میری تنویریں قیامت تک رہیں گی جلوہ گر، آفتاب حسن سے ہے جلوہ سامانی میری، کہ جو میں نے جن کی ڈیوٹیاں دے دی ہیں، جن کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، یہ آفتاب ایک طرح سورج کی طرح اسی طرح چمکتے رہیں گے۔ یہ تمہیں بتا دیا ہے، کسی خام خیالی میں نہ رہنا، یہ چتر چلاکی میں کہ ہم یہ چتر چلاکی دکھا کے چلو جی اب یہ کر لیں گے۔ تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، بہت سارے وقت میں بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جتنا کو تمہیں کہا گیا اتنا کو کرو، بس تمہارے فائدے میں ہے، تمہاری آل اولاد کے فائدے میں ہے۔ ہم تو یہی دعا گو ہیں، ہم تو نہ ہم نے کسی سے لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، ہم نے تو اپنا کام کرتے رہنا جو ڈیوٹی لگائی ہے جب تک سانس میں سانس ہے، اور ہم تو اپنے سرکار کے حکم کو اسی طرح ہی مانتے ہیں جیسے فرمایا کہ میرے مرید میری مراد ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے فرمایا ہے، ان کو ایسے نہ سمجھ لینا، میرے مریدوں کو ایسے نہ سمجھ لینا کہ ہم یہ آگے بس ہے، میں نے یہ اللہ سے دعا مانگ کر لیے ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے سرکار بار بار آخری ٹائم میں آخری ایام میں یہ فرماتے رہے کہ میرے مرید میری مراد ہے، میرے مرید میری مراد ہے۔ یہ آخری ایام میں آپ سرکار یہ فرماتے رہے، ہم پھر بھی نہ سمجھیں تو یہ ہماری کہہ لیں کہ خام خیالی ہے۔ اور پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ لفظ مجھے ہاں خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے، مجھے ایک فرد نے کہا تھا جو آج کل اپنے آپ کو بڑے بڑے لقاب کے ساتھ وہ لے کے پھر رہا ہے کہ خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے، اس سے بہتر کتا پال لے آدمی۔ یہ مجھے لفظ کہے تھے اس نے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں دوبارہ اسی کو خوش فہمی نہ پالو، اس سے بہتر کتا پال لو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیں کرنے دو، ہم جس بیٹی کو ڈیوٹی دیتے ہیں اس کی ڈیوٹی کرنے دو۔ اس کے پیچھے وہ ہجڑوں کو جماعت لگا دیتے، میں کہتا ہوتا ہوں آئے ہوئے آئے ادھر ہی بدھائیاں دیندے جاؤ، وہ گروپ لگا دیتے ان بیلیوں کو پیچھے۔ وہ ہجڑے کیا کر سکتے ہیں؟ جن کو عطا ہو گئی ہے وہ ہجڑے ان کو روک سکتے ہیں جو پیچھے لگا دیتے ہو تم؟ تو بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو، جن کو عطا ہو گئی ہیں وہ کرم نوازی سے اسی طرح ہی سرکار کے فرمان کے مطابق کہ میری تنویریں قیامت تک رہیں گی جلوہ گر، آفتاب حسن سے جلوہ سامانی میری، وہ تو بھائی اسی طرح چمکتے رہیں گے، اسی طرح ہی حسن ان میں نظر آئے گا، پیر و مرشد کا رنگ نظر آئے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق جو ہے سلسلہ چلانے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہمت تو نہیں ہے، بڑے کمزور لوگ ہیں ہم تو، ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی نگاہ کا کرم ہے یہ کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر شاہ ایوبیوں کو انمول کر دیا۔
تو جو سبق دے رکھا ہے ذکر و فکر تصور شیخ، یہی عاشقوں کی نماز ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ہیں.